السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان کے موسم۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ سارا سبق پڑھ کے سنا سکوں، اور اس کی ہم آج مشق بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں، اور آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان کے موسم۔ یہ 8ویں کلاس کا سبق نمبر 12 ہے۔ تو اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ اس کے تدریسی مقاصد جو اس کو پڑھانے کا مطلب، یعنی آپ کے کورس میں یہ مضمون کیوں شامل کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ یہ ہیں تاکہ آپ پہلے نمبر 1 پاکستان کے جغرافیائی حالات سے آپ واقف ہو سکیں۔ نمبر 2 موسموں کے تنوع اور رنگا رنگی کی اہمیت سے آشنا ہو سکے، یعنی جب مختلف موسم ہیں پاکستان کے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جا سکے۔ نمبر 3 اپنے اندر ملک عزیز پاکستان کی محبت کے جذبات بیدار کریں۔ اور نمبر 4 وجہ ہے کہ کسی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کر سکیں، یعنی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی منظر کے بارے میں کس طرح بیان کیا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو جناب اس کے خاص الفاظ ہیں مخلوقات کی مخلوق کی جمع ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی وہ مخلوقات ہیں۔ شعور کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات ہونے کو شعور کہتے ہیں۔ پھر افزائش کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانے کو، نسل بڑھانے کو بھی افزائش کہتے ہیں، فصلوں کے بڑھانے کو بھی افزائش کہتے ہیں۔ حدت کہتے ہیں گرمی کو۔ افادیت کہتے ہیں اس کی اہمیت، یا اس کی جو ضرورت آپ کو پیش آتی ہے اس میں اس کا کیا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں افادیت۔ متنوع کا مطلب ہے کہ مختلف، ایک دوسرے سے، یعنی اس کے جو مختلف زاویے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں متنوع۔ انقطاع کہتے ہیں قطع کرنے کو، یعنی کاٹ دینے کو۔ کام و دہن کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کو کہتے ہیں کام و دہن۔ جھلس جانا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آگ سے یا گرمی سے کھال کو نقصان پہنچے، اسے کہتے ہیں جھلس جانا۔ آلوچا ایک پھل ہے جو کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ حبس کہتے ہیں گرمی میں جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حبس۔ اودے کہتے ہیں نارنجی کے رنگ کے رنگ کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ سیب، آلوچا اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع کی افادیت کا احساس نہیں، جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی، لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے، یا پھر بارش برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹرنے لگیں۔ آپ نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر، مطلب یہ کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطاع بجلی میسر تھی،
تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ گرم موسم کا اپنا لطف ہے، قلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے، لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں، آم کھائے جاتے ہیں، خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں، بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4-4 5-5 دن جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی ستائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، کبھی کڑاکی کی دھوپ، کبھی موسلادھار بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے، ہوا میں خنکی آ جاتی ہے۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، برسات سے سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی، ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکالے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں۔ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ جو کم آمدن والے یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، وہ گرم گرم خستہ چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز و میدانی ہے، اور بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں اگر آپ کا دل برفباری دیکھنے کا خواہاں ہو تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر اسکردو جا سکتے ہیں۔ دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے میں چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دہ ہوگی، البتہ سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے۔ اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسین اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم یعنی آپ کی 8ویں کلاس کے سبق نمبر 12، اس کا عنوان ہے پاکستان کے موسم۔ اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے: پاکستان کے موسم کے مطابق
درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے موسم گرما میں قلفی، فالودے، شربت، لیموں کی میٹھی اور نمکین سکنجبین، آم، تربوز، خربوزے اور آئس کریم سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے سوال کا بے جز ہے، زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ جواب، زیادہ آمدن والے سردیوں میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چرغوزے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جیم، موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے موسم سرما میں برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے ہم مری، نتھیا گلی اور اسکردو کا رخ کرتے ہیں۔ دال جز ہے، کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے؟ جواب ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے۔ ہے جز ہے، موسم سرما کا زور اور بالعموم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ فروری کے وسط تک موسم سرما کا زور بالعموم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے نشان سے کریں۔ تو جناب اس کا الف جز ہے کہ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی سطحیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کب؟ گرمیوں کی بارشوں میں۔ یہ ویسے تو چار جواب انہوں نے چوائسز دیے ہیں، لیکن صحیح جواب ہے گرمیوں کی بارشوں میں۔ بے، سردی کا آغاز ہو جاتا ہے کب؟ ستمبر کے مہینے سے۔ جیم، گھر کی مرغی دال برابر۔ دال، بارش کے پانی سے گلیاں بازار بن جاتے ہیں کیا؟ ندی نالے۔ سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے کب؟ خزاں کی آمد سے۔ نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ خنکی، اودے اودے، بعد صبح، سیاحت، زرخیز۔ تو جواب یہ ہے کہ خنکی کہتے ہیں ہلکی سردی کو، اودے اودے یعنی جامنی رنگ کے، بعد صبح، صبح کی ہوا، سیاحت، علاقوں کی سیر، زرخیز، نباتات کی افزائش کے لیے موزوں جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں زرخیز زمین۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مخلوق کی جمع مخلوقات، نعمت کی جگہ میں نعمتیں، شجر کی جمع اشجار، باغ کی جمع باغات، فائدہ کی جمع فوائد، شے کی جمع اشیاء، موسم کی جمع موسموں اور شاخ کی جمع شاخوں۔ سوال نمبر 5، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر بے شمار ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ احسانات ہیں۔ بے، آم و کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے ڈیش موسم بنایا، کون سا موسم بنایا؟ گرم موسم بنایا۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ڈیش پیدا ہوتی ہے، کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہر فصل پیدا ہوتی ہے۔ دال، اودے اودے نیلے نیلے ڈیش پیرہن، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ ہے، دنیا کی کون سی نعمت کون سی ڈیش ہے جو یہاں نہیں؟ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث سے واضح کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں، یعنی کون سا لفظ مؤنث ہے، کون سا مذکر ہے۔ اب جواب اس کا الفاظ کیا ہے؟ اعتدال، کوشش، محنت، غذائیت، افزائش، تنوع، خلوص، بہار، نظر۔ جواب ہے اس کا اعتدال، یہ مذکر ہے اور اس کا فقرہ ہے ہر کام میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، لہذا یہ مذکر کے لیے دیکھیں ہم نے اچھا استعمال کیا۔ کوشش مؤنث ہے، اس کا جملہ یوں ہوگا کہ میری تمام کوششیں بیکار گئیں، میری تمام کوششیں۔ محنت مؤنث ہے، تمہاری محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا چونکہ تمہاری استعمال ہوا ہے لہذا یہ مؤنث ہے۔ غذائیت مؤنث ہے، سبزیوں میں بھی بہت غذائیت ہوتی ہے۔ افزائش مؤنث ہے، مویشیوں کی افزائش سے ہم بہت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تنوع مذکر ہے، موسموں کا تنوع بھی انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خلوص مذکر ہے، کیا آپ کو میرا خلوص نظر نہیں آتا؟ بہار مؤنث ہے، پھر بہار آ گئی چمن مہکا۔ نظر مؤنث ہے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ نمبر 7، نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں ضد کو۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ بہار کی ضد ہے خزاں، گرم کی ضد ہے سرد، کمتر کی ضد ہے فزوں تر، زمین کی ضد ہے آسمان، نفع بخش کی ضد ہے نقصان دہ، عمومی کی ضد ہے خصوصی۔ سوال نمبر 8، سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا الفاظ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے۔ بے، گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست جواب ہے۔
جیم موسم سرما میں پستہ بادام اخروٹ غلے کا استعمال نہیں ہوتا. یہ غلط ہے کیونکہ استعمال ہوتا ہے. جی واؤ ہے اس کا جز. پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے. یہ غلط جواب ہے. ان چیزوں کا لطف آتا ہے. اچھا, اب چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 9. کالم الف میں درج ذیل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں. اب یہ مجہول مطلب ہے کہ مجہول جھول والے جملے. اب ان کو فعل معروف یعنی جو صحیح جملے ہوتے ہیں اس میں آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. 4 گول کیے گئے, تو یہ مجہول جملہ ہے. اس کا جو صحیح جملہ ہے وہ ہوگا 4 گول ہوئے. نظم پڑھی جاتی ہے, تو یہ مجہول جملہ ہے. صحیح جملہ ہے نظم پڑھی جا رہی ہے. شکوہ کیا گیا, اس کا صحیح جملہ ہے شکوہ ہوا. تالا توڑا گیا, اس کا صحیح جملہ ہے تالا توڑ دیا. صفائی کی جائے گی, اس کا صحیح جملہ ہے صفائی ہوگی. اچھا جناب, اب اس کی سرگرمی کیا ہے کہ جناب کہ پاکستان کے مختلف موسموں میں پیدا ہونے والی فصلوں, سبزیوں اور پھلوں کی فہرست تیار کریں. تو ہم نے یہ فہرست آپ کے لیے بنا دی ہے. گرمی میں کیا کیا پیدا ہوتا ہے, سردی میں, خزاں میں اور بہار میں, یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو. دوسرا ہے کتاب سے 5 ضرب الامثال تلاش کریں اور لغت کی مدد سے ان کا مفہوم کاپی میں لکھیں. تو جناب یہ ہم نے آپ کے لیے ضرب الامثال نکال دی ہے. نمبر 1, گھر کی مرغی دال برابر. اس کا مفہوم ہے جو چیز اپنی دسترس میں ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. نمبر 2 ہے کام و دہن کی توازو. کام و دہن کی توازو جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کم مزیدار اشیاء کھانا. لحافوں میں دبک جانا, اس کے ضرب المثل ہے. اس کا معنی ہے لحاف اوڑھ لینا. برسات کا چولا پہنانا, اس کا مطلب ہے برسات کا موسم آنا. پھر موسم گرما جوبن پر ہونا, یعنی سخت گرمی کا موسم. اب آخری اس میں سرگرمیوں میں کہا تھا انہوں نے کہ کسی باغ کا منظر ایک صفحے میں بیان کریں. تو یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے باغ کا منظر. کل ہم اسلام آباد کا گلاب چنبیلی باغ دیکھنے گئے. یہ بڑا مشہور باغ ہے, اسلام آباد میں آپارے کے پاس ہے اور بہت خوبصورت باغ ہے. باغ میں پھولوں کے تختے جا بجا بنے ہوئے تھے اور ان میں مختلف اقسام کے پھول اور اپنی بہار دکھا رہے تھے. پھولوں کی مہک سے ساری فضا معطر ہو رہی تھی اور مختلف رنگوں سے فضا پر ایک سحر سا طاری تھا. لوگوں کی کافی تعداد ہر سال اس منظر کو دیکھنے آتی ہے. بچے بڑے سب ان مناظر سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. CDA اس باغ کی تزئین و آرائش بہت عمدگی سے کرتا ہے. CDA کے علاوہ اور بہت سے ادارے اپنی اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس لیے سجاوٹ اور آرائش گل کے بہت سے خوبصورت انداز دیکھنے کو ملتے ہیں. گلاب, چنبیلی, گیندے اور بہت سے دوسرے پھولوں کی بے شمار اقسام اور ان کی مختلف انداز سے ترتیب و سجاوٹ اور فضا میں پھیلی ان کی خوشبو ایک افسانوی سا منظر قائم کر دیتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ اس باغ میں گلاب کی لگ بھگ 250 اقسام موجود ہیں اور اسی طرح دیگر پھولوں کی بھی درجنوں اقسام دیکھنے کو ملتی ہیں. پھولوں کی اتنی اقسام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ثنائی پر منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں. آنے والے سبھی لوگ پھولوں کے تختوں کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو بنوا رہے تھے اور مسکراہٹوں اور قہقہوں سے سب کے چہرے کھلے پڑ رہے تھے. پھول چیز ہی ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان کو فرحت کا احساس ہوتا ہے اور غم زدہ دلوں کو سکون میں اثر ہوتا ہے. تو جناب آپ کا یہ مضمون اور اس کی مشق آج یہاں ختم ہو جاتے ہیں. عزیز طلباء, آج آپ نے پاکستان کے موسموں کے بارے میں اور پاکستان میں پیدا ہونے والی فصلوں, پھل و پھولوں کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو آج یہ سبق آپ کا یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلے سبق کی اطلاع فوری طور پہ ہو جائے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے, تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر, فی امان اللہ.